جوائن کیا ہمیں شاہد رند صاحب نے، حکومت بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان سے مزید جو ہے وہ پوچھیں گے کہ جو پہلے سیکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو پوٹینشل ہے بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے لیے ایک لارجر کنیکٹیوٹی ہب بننے کے لیے، اس کے اندر کرنٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس جو ہے وہ کیا ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شاہد صاحب، سب سے پہلے تو جو سچویشن ہے بلوچستان کے اندر، جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی، کیونکہ بار بار ایسی رپورٹس جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب ہم کس سٹیج پر ہیں کہ آر وی ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ دی ورلڈ ان اوپننگ اپ دس اکنامک زون؟ افتخار، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. افتخار، میں پہلے دن سے ان مائی جرنلسٹک کیریئر اور اب ایک پولیٹیکل پوزیشن پہ گورنمنٹ کے ساتھ پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں اور بڑی شدومت سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی کا بیل آؤٹ پیکج کہہ لیں یا لائف لائن کہہ لیں، دیٹ از بلوچستان. چاہے وہ سی پیک کی صورت میں ہو، چاہے وہ بلوچستان کی مائنز اینڈ منرلز کے پوٹینشیل کی صورت میں ہو، اور سب سے بڑی جو ونڈو ان دنوں میں پاکستان کے لیے جسے کہتے ہیں ایک ترقی کا نیا راستہ اور ایک نیا دروازہ، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے کھولا ہے. جو رول انہوں نے پلے کیا ہے ایران اور امریکہ کے ڈائلاگ کے درمیان. افتخار، آپ اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اور اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ جانتے ہیں کہ ایران گو کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک رہا ہے، لیکن آئیڈیل ریلیشن شپس ماضی میں نہیں رہے. تو آج سے 6 مہینے پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی نان ایگزسٹنٹ تھا نقشے کے اوپر کہ اس میں سے کوئی پوٹینشیل نکل آ سکتا بھی ہے کہ نہیں. دیکھیں، مطلب ایون جو ہمارا ریلیشن شپ تھا ایران کے ساتھ، اس میں ایک جو ہندوستان کا رول تھا، اس کے نتیجے میں ہم ایران گو کہ ہمارا برادر اسلامی ملک تھا، پڑوسی ملک تھا، لیکن کوئی آئیڈیل اگر ہم کہیں کہ ریلیشن شپ تھی وہ نہیں تھی. یہ کریڈٹ ہمیں دینا ہوگا پاکستان کی آرمڈ فورسز کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہ جو رول انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں، جو ایران کا پہلا ایپیسوڈ تھا اور پھر اب جو یہ دوسرا ایپیسوڈ تھا امریکہ کے ساتھ جو ان کا سٹینڈ آف تھا، اس میں جو رول انہوں نے پلے کیا، اس رول نے آپ کے ساتھ جو بھی ماضی کی جو بھی چیزیں ایران کے ساتھ تھیں وہ ساری ایک طرف ہو گئی ہیں. ایران کی عوام ہو، ایران کی حکومت ہو، اس کا پاکستان کے لیے ایک ڈیفرنٹ قسم کا جیسچر اب موجود ہے. تو لازمی سی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سی پیک گوادر کی صورت میں ہو، چابہار پورٹ کی صورت میں ہو، آنے والے دنوں میں جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس میں جو پاکستان اور ایران کا تعلق ہے وہ بہت میٹر کرے گا. تو افتخار، J1 سے یہ گورنمنٹ جب فارم ہوئی تو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ایک چیز پہ بہت واضح تھے کہ ہمیں اسٹریٹجک جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے، اس سے الگ رکھنا ہوگا. ہمیشہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کی، جو بڑے منصوبے ہیں آن گوئنگ کے نام پر، ان کے لیے اگر کم ایلوکیشنز رکھی جاتی ہیں، اس ایلوکیشن پروجیکٹس بھلے ہمارے کم کرتے ہیں لیکن ان کی ایلوکیشن بڑھائیں تاکہ وہ ٹائملی کمپلیٹ ہو. اچھا شاہد صاحب، یہ تو آپ نے جو ہے وہ سوال کا جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. ذرا اس کا آرکیٹیکچر اگر ہم کراچی سے شروع کر کے تافتان تک جاتے ہیں، کون سے ایسے منصوبے ہیں جو اس روڈ ٹریفک کو، اس سارے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہمارے سامنے اگر آپ نے تفتان you have to come to کوئٹہ and کوئٹہ سے دین آپ تفتان جائیں گے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی کنیکٹیوٹی کی جو روڈز ہیں جن کو ہم سوراب کے قریب سے یا آواران کے علاقوں سے گزار کے آواران جاؤ کا روڈ ہو، یا اس کے علاوہ کچھ ایسے روڈز ہیں جو نوکنڈی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کراچی کے ساتھ، کوئی ایک ود ان دا جو سینٹر ایریا ہوگا اس کا، چاہے وہ بسیما کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور علاقے کی صورت میں ہو، وہ اس کے لیے ایک اکنامک ہب بن سکتا ہے. تو ایسے پروجیکٹس جو اسٹریٹجک لیول کے ہیں، ساؤتھ بلوچستان پیکج میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے مکران کے علاقوں میں شروع کیے ہیں، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ اہم اسکیمات ہیں جن کو سی ایم صاحب بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں، خاص کر جو نوکنڈی کا جو ہمارا مائنز اینڈ منرلز کا علاقہ ہے، اس علاقے کو جو ہے نا پورٹ سٹی گوادر اور پورٹ سٹی کراچی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو روڈز ہمیں ریکوائرڈ ہیں، اس پر ہم اسٹریٹجک پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز افتخار، دیکھیں سب سے بڑا جو اس وقت ہمارا چیلنج ہے وہ دہشت گردی ہے. اور جو دشمن ہے اسے یہ اندازہ ہے کہ جب یہ جو ونڈوز کھلیں گی اکانومی کی تو اس کے بعد پاکستان فلرش کرے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ
دہشت گردی کی کوشش کی جا رہی ہے وہ رخشان ڈویژن کی طرف جی کی جا بالکل رہی ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ تھا اور آج سے چند مہینوں قبل گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف بلوچستان متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایف سی ویسٹ جو ہے بلوچستان کا جو مائنز اینڈ منرلز کا ایریا ہے، خاص کر جو رخشان ڈویژن کا علاقہ ہے جہاں پر مائنز آف منرل کا سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے، اس کے لیے الگ سے ایف سی ویسٹ ریز کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو پروونشل گورنمنٹ اپنے لیول پہ کر رہی ہے اور جس کا خاکہ ابتدائی دنوں میں چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے تیار کیا تھا. اب وہ ہمیں امپلیمنٹیشن اسٹیج پہ جاتا ہوا نظر آئے گا اور چند ہفتوں یا چند مہینوں بعد کچھ ایسے سرپرائزز بلوچستان گورنمنٹ دے گی جس پہ یہ سوال بعد میں آپ ہو سکتا ہے ممکن ہے کریں کہ کیا پروونشل گورنمنٹ نے یہ کیپیسٹی کب ڈیولپ کی. میں اس وقت اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے پاس یہ معلومات موجود ہے کہ وہ کیپیسٹی جو ہے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے میں ہمیں بہت مدد دے گی. اچھا، کیبنٹ نے جو ہے وہ ایک ڈیسیجن جو ہے وہ دیا تھا جس کے اندر جو پروونشل کیپٹل بھی ہے، اس کا بھی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو لیجسلیٹو باؤنڈریز ہے، اس طرح رخشان ڈویژن کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا کچھ اور ایریاز میں. اس کے بارے میں بتائیں، وہ بھی سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے ہیں کہ نہیں وہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ مستونگ کو کلات سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوئٹہ ڈویژن کا حصہ جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اچھا، دو چیزیں افتخار بہت امپورٹنٹ ہیں، میں دو ایگزامپلز آپ کو دوں گا. بلوچستان میں آپ کو بھی پتہ ہے طویل مسافتیں ہیں اور لوگوں کو اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تک آنے کے لیے ایسے بھی ضلع یا ایسے بھی علاقے تھے، ایک تحصیل سے اگر کسی نے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانا ہے تو اس کے لیے اسے 18 گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا تھا. اس کی مثال چھوٹی سی آپ کو دوں گا، جو بیکڑ کا رہائشی ہے اگر اسے ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی کے جو اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانا ہے تو وہ پہلے بارکھان آتا تھا، بارکھان کے بعد ملتان جاتا تھا، ملتان کے بعد کشمور آتا تھا اور پھر کشمور کے بعد ڈیرہ بگٹی جاتا تھا. تو یہ ایک نیڈ تھی کہ اس علاقے میں ایک نیا ڈویژن کوہ سلیمان ڈویژن کے نام سے بنایا گیا. سیم اسی طرح جب ہم کاؤنٹر ٹیررزم کو ایڈریس کر رہے تھے افتخار، تو دو چیزیں جو ہمیں سامنے آئی تھیں جو سب سے بڑی تھیں، اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ ایک فورس لیویز ڈپٹی کمشنر کے ماتحت کام کرتی تھی، ایک فورس پولیس ایس پی کے ماتحت. کاؤنٹر ٹیررزم کے دوران ہمیں یہ ایشو آیا کہ who will lead, either FC will lead, either levies will lead, either police will lead. تو وہ جو ایک بلیم گیم کا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ون چین آف کمانڈ میں فورس ہوگی، لیویز اور پولیس کے الگ الگ سسٹمز نہیں چل سکتے، جس کے لیے لیویز کو پولیس میں مرج کیا گیا. اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہمیں سامنے آیا کہ مستونگ میں کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کی صورت میں یا کسی بھی صورتحال میں مستونگ چونکہ کلات ڈویژن کا حصہ تھا اور کلات ڈویژن کا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا دیٹ واز خوزدار. تو خوزدار سے مستونگ ری انفورسمنٹ بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ 3 گھنٹے اور کوئٹہ سے مستونگ ری انفورسمنٹ بھیجنے کا مطلب تھا 45 منٹ. تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ آسان ہے کہ اسے کوئٹہ کا حصہ ڈویژن کا حصہ بنایا جائے جہاں سے اسے بہت جلدی مدد فراہم کی جا سکتی ہے کسی بھی کرائسس کی صورت میں. سیم اسی طریقے سے آواران کا جو بندہ ہے اسے اگر اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر آنا ہے تو وہ پہلے بیلا آتا تھا، بیلا کے بعد خوزدار جاتا تھا تو تقریباً 9 گھنٹے اسے لگتے تھے. تو اب اگر بیلا ڈویژن نیا بننے جا رہا ہے، لسبیلا ڈویژن جو نیا بنے گا جس میں ہب ایگزسٹ کرے گا، جس میں آواران ایگزسٹ کرے گا، تو ایٹ لیسٹ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ چند گھنٹوں کی مسافتوں پر ہوگا اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹروں سے. یہ نیڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے بھی تھی، ایڈمنسٹریٹیولی بھی تھی اور ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی. بہت شکریہ آپ کا شاہد صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے دونوں مہمانوں نے بہت امپورٹنٹ ان ٹرمز آف فیوچر آرکیٹیکچر، کیونکہ جیسے شاہد صاحب نے بھی بتایا کہ جو پاکستان کی ریلائنس ہے اور اگر کچھ ایسٹیمیٹس نکالے جائیں آلموسٹ جو فیوچرسٹک اکانومی ہے اس کی 65% ریلائنس جو ہے وہ بلوچستان پر جو ہے وہ فیوچر میں ہوگی. دو چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ سیکیورٹی اور اکانومی دونوں ہاتھ ملا کر جو ہے وہ چلیں گے اور دونوں میں ابھی تو ڈیولپمنٹس جو بتائی گئی ہیں آبویسلی وہ کافی انکریجنگ ہے، لیکن فیوچر آرکیٹیکچر کو امپوز کرنے کے لیے اور اس کو جینوئنلی رن کرنے کے لیے مزید کافی کوششوں کی ضرورت ہوگی. پروگرام میں